اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، نو ڈاؤٹ آج کا ویڈیو ٹاپک آپ سب نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا۔ ایک انتہائی گھٹیا بات آقا عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جہلم کے رہنے والے اس ذہنی مریض نے بکی، اور انتہائی گھٹیا بات جس کا اس کے پاس خود کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث سے اور تاریخ کے پس منظر سے اور لغت کے پس منظر سے اس بندے کا مکمل معنی میں ابطال کریں۔ پہلے تو آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے، پھر ہم جواب دیں گے۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے معنی دی تھے نا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھ لیا یہ بالآخر آپ لوگوں نے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اس بندے کو اس کی زبان کو لگام دی جائے، اس سے پہلے کہ یہ صرف حضرت عباس علمدار صلوات اللہ علیہ کے علم پر بکواس کرتا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بکواسات کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ اس کا کافی وائرل کلپ ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کسی سے بھی۔ اب اس طرح کی گھٹیا بات اور آگے سے تعویل کیا کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے بچوں جیسے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں صاحبان ایمان سے پوچھوں گا، انصاف سے بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے بچوں جیسے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کسی صاحب ایمان کو کہا جائے یہودی کا بچہ، وہ آگے سے قتل کرنے کو پڑتا ہے، اور یہ حضرت کیا تعویل کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ان کے بچوں جیسے تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب یہ اس طرح کی بکواسات کرتا ہے، اس طرح کی حرام زادگیاں لگاتا ہے، اور کچھ اپنے ہی، لٹرلی میں حیران رہتا ہوں، کچھ اپنے ہی علمی یتیم جو اپنے اندر بہت بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، ماشاءاللہ آتا رہتا ٹکا بھی نہیں ہے، آ جاتے ہیں سامنے کہ وہ شاہ صاحب جو مرضی کہتا رہے، آپ کی زبان ہارش نہیں ہونی چاہیے، آپ نے ہارش گفتگو نہیں کرنی۔ میں کہتا ہوں تمہارے باپ کو اگر کوئی بندہ چھوکرا کہے تمہارے سامنے، میں پھر تمہارے سامنے آ کے کہوں گے وہ جو مرضی کہتا رہے، آپ نے ہارش گفتگو نہیں کرنی۔ اس ٹائم کیا ہوگا جی؟ اس ٹائم کہیں گے شاہ جی یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ پرسنل بات ہے۔ اس ٹائم پھر لڑ پڑیں گے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی ہے، معاذ اللہ اتنی بڑی حرامزادگی لگائی ہے اس نے، چھوکرا نعوذ باللہ، پھر یہودیوں کا بچہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تعویل کی تو وہ بھی اتنی گھٹیا کی۔ اور عزیزان، اس سے پہلے کہ یہ کہے کہ جی وہ یہودیوں کا تھا، یہ ہے وہ ہے، میں مرزا اور اس کی پوری ذریت کو چیلنج کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے سے مجھے مولوی اٹھا کے لا دو جو یہ ثابت کر دے کہ تاریخ اسلام میں کوئی گئی گزری بلا سند جعلی من گھڑت روایت ہو جس میں یہودیوں نے کوئی چھوکرا یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہو۔ چیلنج ہے مرزا کو اور اس کی پوری ذریت کو، اور ان علمی یتیموں کو بھی جو ماشاءاللہ آتے ہم یہیں پہ ہیں، جی شاہ جی آپ ہارش نہ ہوں، یہ ہے وہ ہیں، ان سب کو بھی میرا چیلنج ہے۔ جاؤ پہلے تو اگر کسی کو یہ بات بری لگے کہ جی ہارش آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کر کے دکھائے۔ ان کے باپ کو میں ان کے سامنے کھڑا کر کے چھوکرا کہتا ہوں، مجھے برداشت کر کے دکھائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی حرام زادگی۔ اور عزیزان گرامی قدر، لٹرلی میں حیران رہ رہتا ہوں، پھر ان لوگوں میں برداشت کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے ہارش نہیں ہونا، آپ نے ہارش نہیں ہونا۔ ان کے گھر کے پرسنل میٹر میں اگر اس طرح ہو، میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح پکڑ کے چما چاٹی کرتے ہیں، یہ تو فوراً مارنے پہ اتر آئیں گے۔ عزیزان، اس کا فیصلہ لغت سے کروا لیتے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہ جی چھوکرا ہے، سچ کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ازر اللغات۔ اب مرزا کی بلا جانے لغت کیا ہوتی ہے، کیا سارے معاملہ ہے۔ صفحہ نمبر 342 پہ چھوکرا لفظ کے لحاظ سے واضح یہاں موجود ہے، لڑکا، چیلا، غلام، نادان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہودیوں نے تاریخ میں کہیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ نہیں لگا، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے ہی نہیں. یہ عربی میں چھوکرا لفظ آتا ہی نہیں. عربی میں چے کہاں سے آ گیا؟ اور اس کے معنی آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نادان. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. عزیزان گرامی قدر، مرزا اور اس کی پوری ذریت کو چیلنج ہے، ٹائم قیامت تک ہے، لا کے دکھائے کس تاریخی روایت میں. تاریخی کہہ رہا ہوں، ابھی قرآن و حدیث تک تو تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو جائے. تاریخی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لا کے ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہودیوں نے معاذ اللہ آقا کو اس طرح کہا ہو. امپاسبل. عزیزان گرامی قدر، یہ بات تو آپ کے سامنے لغت سے بالکل واضح ہے کہ اس لفظ کے کیا معنی بنتے ہیں جو اس نے کہے ہیں، اور یہ کہیں تاریخ میں موجود نہیں، اس نے اپنے پاس سے بکواس کی ہے. دوسری بات، اس پر بہت سے دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں، ان میں سے اختصار کے طور پہ کچھ پیش کریں گے بھی قرآن سے اس کے رد پہ. تفصیلاً جو اس کا رد ہے وہ ایک اہل سنت عالم مفتی مشاہد حسین صاحب، انہوں نے تقریباً 60 صفحے کا اس کے خلاف ایک پورا ایک فتویٰ لکھا ہے یہ چھوکرا لفظ کے استعمال کے لحاظ سے. میں آپ سب سے ریکمینڈ کروں گا کہ ان سے رابطے میں رہیں. ہمارے آپسی اختلافات جو بھی ہیں خلافت و امامت پہ، لیکن بہت اچھی کاوش کی ہے انہوں نے. ان سے رابطے میں رہے. بریلوی المسلک عالم ہے اور بہت اچھی خاصی بجائی ہے اس کی، قرآن و حدیث کے درجنوں دلائل کے ساتھ. آپ سب کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ لازمی پڑھیں. عزیزان گرامی قدر، یوں تو اس پر بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس بات کا حتمی فیصلہ ہم کلام الہی سے کریں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت میں اللہ نے بالکل واضح طور پہ اصحاب کو رائنا کہنے سے منع کیا، حالانکہ رائنا بلحاظ رعایت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. پھر بھی اللہ نے فرمایا وقولوا انظرنا، تم رائنا مت کہو، انظرنا کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں. عزیزان، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت عمار یاسر، یہ حضرت بلال حبشی جیسے منافقین کی میں بات نہیں کر رہا، غاصبان حق کے سیدہ کی نہیں. مخلص اصحاب کے لحاظ سے اللہ نے کہا تھا کہ تم بھی رائنا نہ کہو، انظرنا، نظر کرم فرمائیں. کیوں؟ کیونکہ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب یہ بولتے تھے تو وہ رائنا کہہ کر بلاتے تھے، یعنی کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے یہ لفظ، حالانکہ صحابہ کی وہ انٹینشن نہیں تھی صلوات اللہ علیہم اجمعین، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا تھا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو. عربی میں رائج لفظ سے اللہ نے منع کر دیا تھا. کیوں؟ توقیر و تعظیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اتنا خیال تھا اللہ کو، اور اس بدبخت نے کیا بے غیرتی کی ہے جو تاریخ میں کچھ ہے ہی نہیں. جس لحاظ سے اس نے وہ یہودیوں کے لحاظ سے ایک افتراء اٹھا کر رسول خدا پہ باندھ دیا کہ وہ رسول خدا تھے تو ان کے بچوں جیسے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی بدبختی، اس طرح کی جہالت اگر یہ عام کرتا رہے گا تو پھر یہ کون سا علمی کتابی ہے؟ میں کہتا ہوں مرزا صاحب لگائیں سر سے ایڑی تک کا زور، کریں اپنے آپ کو علمی کتابی ثابت، اور دکھائیں تاریخ میں کہاں چھوکرا کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ. عزیزان گرامی قادر، اور اس سے پہلے کہ علم کی باسی کڑیوں میں ابال آنا شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے تفسیر بیان کر دی ہے، مرزا صاحب کے 2 بابے مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن جو اس نے تفسیر لکھی تھی جلد نمبر اول سورہ بقرہ کے آیت نمبر 104 کے لحاظ سے یہی تفسیر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور دوسرا بابا ڈاکٹر اسرار، اس نے اپنی تفسیر بیان القرآن حصہ اول میں بالکل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کے اندر یہی تفسیر بیان کی ہے جو یہودیوں کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو بات صرف اتنی ہے کہ قرآن میں جب اتنی احتیاط رکھی ہے اللہ نے، تو یہ کہاں سے یہ بازاری لینگویج استعمال کرنے والا بدبخت جاہل ذہنی مریض اٹھ کے آ گئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح کے الفاظ چشمہ کر رہا ہے. یہ جو قاعدہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، بالکل ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن نقل کفر کفر نباشد، جب وہ کفر نقل ہوا ہی نہیں یہودیوں کے منہ سے تو تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ اس طرح کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ اس نے صرف یہ اپنے پاس سے بکواس کی کہ چے عربی میں ہے ہی نہیں، تو چھوکرا لفظ کہنے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیٹس آل عزیزان، ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. اہل علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مولا حسین وارث.